السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب داستان ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس میں یہ گدھا بھی شامل تھا۔ جب سارا مال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے رکھ لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ یافور جاؤ اور امیر المؤمنین حضرت ابوبکر کو بلا لاؤ، یا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ، یا فلاں بن فلاں صحابی کو بلاؤ۔ یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابیوں کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لے آتے۔ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آیا اور حضور کے جسم اطہر مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلتا ہوا دوڑنے لگا، یہاں تک کہ پورا دن دوڑتا رہا۔ آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شہپا تھا۔ جب اس کو یہ خبر ملی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی بھی موت ہو گئی۔ ایک بار اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی لوگ تھوڑی دور بیٹھے اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لوگے تو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گوہ تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے اللہ کے رسول کے سامنے
وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اے گوہ اٹھ جاؤ اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے سامنے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر، اللہ کے رسول کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مالک کو حکم دیے ہیں کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صف باصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا بہت شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
پیشانے پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر دے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے جنت کی عورتوں کی سردار جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا اے ملک الموت تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا نہیں لگتا جو تم نے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ محترم ناظرین رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانے ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہر میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میری سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے۔ اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دیتے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے، یہاں تک کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اس وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذیت نگاہ تو
آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدم لر کھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سردگان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کی فرصت نہیں ملی۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے واللہ۔ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھوڑ سکے گی۔ جب امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے طور و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ وصال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں، جو 40 روز غیب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے۔ خدا کی قسم محمد بن عبداللہ بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفگی میں بحث چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی حضرت عمر بن خطاب کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک میں واضح ہے۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گی، اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا اور عین قریب شکر گزار کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کے تمام مسلمان چپ پڑے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسے معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد بن عبداللہ رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے
جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس حادثے غم کی اطلاع کر دے۔ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما۔ الہی مجھے اس معید کے ثواب سے بہرہ ور کر دے۔ الہی مجھے رسول امی کی شفاعت سے رکھنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات تشریف لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں یہ آخری کے دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزاروں، تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدائی کے 3 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے اور وہیں پر وصال فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی مدفون ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔